السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ میرا نام سلطان ہے اور میرا شمار شہر کے گنے چنے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ میری عمر اس وقت 200 سال کے لگ بھگ ہے، مگر میں ابھی تک جوان ہوں، جبکہ میرے بیٹوں کے بیٹے بوڑھے ہو کر مر کھپ گئے ہیں۔ میری اس لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ میں ایک غریب انسان سے رئیس کیسے بنا؟ یہ ایک ایسی ہولناک داستان ہے کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی یہ واقعات یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج سے 200 برس پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت جوان تھا اور ایک فرم میں ملازم تھا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ کام کے سلسلے میں مجھے ایک بار بیرون ملک جانا پڑا۔ مجھے بحری جہاز سے سفر کرنا تھا، چنانچہ مقررہ تاریخ کو میں بندرگاہ پہنچا اور بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس وقت میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ یہ 2 عرشوں والا بڑا بحری جہاز تھا۔ اس میں 1100 کے لگ بھگ مسافروں کی گنجائش تھی۔ جہاز میں کل 500 کیبن تھے۔ میں نے بھی ایک کیبن بک کرایا ہوا تھا۔ جہاز کے بڑے ہال میں مسافروں کی تفریح کا خاطر خواہ انتظام تھا، اس لیے سفر بڑے مزے سے کٹ رہا تھا۔ سفر کا چھٹا دن تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا کہ زوردار جھٹکے لگے۔ میں گھبرا کر کیبن سے نکلا تو دیکھا کہ ہنگامہ برپا ہے۔ سمندر میں طوفان آ گیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار نے قیامت کا سماں باندھ رکھا تھا۔ بڑی بڑی موجیں ٹنوں وزنی جہاز کو تنکے کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھیں۔ میں کپتان کے کیبن کی طرف بھاگا۔ کپتان انجن روم میں تھا اور جہاز کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر بھپری ہوئی موجوں کے آگے بے بس تھا۔ جب تباہی سامنے نظر آنے لگی تو لائف بوٹ سمندر میں اتاری جانے لگیں۔ مسافروں میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے لوگ سب کچھ بھول گئے تھے۔ عملے کے لوگ چیخ چیخ کر انہیں پرسکون رہنے کی ہدایت کر رہے تھے، مگر کوئی ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ اس افراتفری میں لوگ لائف بوٹس میں چھلانگیں لگا رہے تھے، مگر جب لائف بوٹس میں گنجائش سے زیادہ افراد جمع ہو جاتے تو وہ الٹ جاتی۔ میں بھی ایک لائف بوٹس میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس میں پہلے سے کافی لوگ تھے۔ اور بھی چھلانگیں لگانے کا سلسلہ جاری تھا کہ عملے کے کسی فرد نے رسہ کھول دیا۔ لائف بوٹس موجوں پر اچھلی اور الٹ گئی۔ میں مضبوطی سے کشتی کے کنارے کو پکڑے ہوئے تھا۔ خدا کو زندگی منظور تھی اور قسمت میں ان ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہونا لکھا تھا جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کشتی جب سیدھی ہوئی تو میں اس کے اندر تھا۔ باقی جہاز میں بے شمار لوگ چیختے چلاتے پانی میں کبھی ڈوب رہے تھے تو کبھی ابھر رہے تھے۔ جہاز کا پچھلا حصہ پانی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ انسان کتنا بے بس اور حقیر ہے، اس کا احساس مجھے ڈوبنے والوں کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کشتی موجوں پر اچھلتی گرتی جہاز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سینکڑوں لوگ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب چکے تھے اور میں چاہنے کے باوجود ان کی مدد نہ کر سکا۔ لہروں پہ سفر کرتی کشتی جہاز سے بہت دور نکل آئی۔ سمندر رفتہ رفتہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میرے چاروں طرف تا حد نظر نیلا پانی اور سر پر نیلا آسمان پھیلا ہوا تھا۔ جان بچ جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سورج غروب ہو گیا۔ رات بے حد سرد تھی۔ میں کشتی کے ایک کونے میں ٹھٹھرتا رہا۔ کشتی کس طرف جا رہی تھی مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ بیتے ہوئے لمحے اتنے خوفناک تھے کہ ان کا تصور کر کے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ رات گزری، دن چڑھایا تو بھوک کا احساس ہوا، مگر یہاں تھا ہی کیا جو میں کھا سکتا۔ سمندر کے ٹھنڈے اور کھارے پانی کا گھونٹ بھرنا چاہا تو ابکائی آ گئی۔ کشتی اب ہولے ہولے جا رہی تھی۔ سورج سر پہ آ گیا تو اس کی تپش ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے قمیض اتار کر سمندر کے پانی سے بھگوئی اور جسم پر ڈال لی۔ اس سے قدرے سکون ملا۔ چاروں طرف پانی دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی اور میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگتا کہ زندہ سلامت زمین تک پہنچ جاؤں۔ 2 دن گزر گئے۔ بھوک کے مارے پیٹ اندر کو دھس گیا تھا۔ بھوک سے میری حالت خستہ ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کشتی کے ارد گرد میں ٹلاتی رہتی تھیں اور کبھی کبھار کوئی مچھلی اچھل کر
کشتی میں آ گرتی اور پھر دوبارہ سمندر میں چلی جاتی۔ بھوک سے تنگ آ کر میں کنارے لگ کر بیٹھ گیا اور چھپٹا مار کر ایک مچھلی پکڑ لی۔ مچھلی میرے ہاتھ میں تڑپنے لگی اور میں نے جیب سے چاقو نکال کر اسے ذبح کیا اور کچا ہی چبانے لگا۔ اس طرح بھوک تو کسی حد تک مٹ گئی، مگر پیاس اور بھڑک اٹھی تھی۔ پھر خدا نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ آئے اور بارش ہونے لگی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا اور خوب نہایا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نئی زندگی ملی ہو۔ اسی شام بہت دور مجھے سرمئی رنگ کی لکیر سی نظر آئی۔ میں اچھل پڑا۔ زمین نظر آ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ہوا کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ زمین نزدیک آتی گئی اور اس کے کنارے لگے درخت نظر آنے لگے۔ میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا زمین کی طرف بڑھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں ساحل پر پڑا سستاتا رہا، پھر اٹھا اور ناریل کے درخت سے ناریل توڑ کر ان کا پانی پینے لگا، اور اس کے علاوہ اس سے بھوک بھی مٹائی اور جزیرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے ایک جنگل پھیلا ہوا تھا، زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ رات میں نے یہیں گزاری اور صبح میں چل پڑا۔ جنگل زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور جنگل سے نکلتے ہی خوشی کے مارے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے چھوٹی چھوٹی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے مجھے ایک گھوڑا نظر آیا جو گھاس چر رہا تھا، مگر جو ہی اس کے قریب پہنچا مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ گھوڑا سیاہ چمکدار پتھر کا تھا۔ اس کا ایک پاؤں یوں آگے اٹھا ہوا تھا جیسے آگے بڑھنا چاہتا ہو۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا تھا، مگر وہ بھی پتھر کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سرسری نظر سے دیکھنے پر وہ گھوڑا اور شخص اصلی اور گوشت پوشت کے لگتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس شخص کو چھوا، وہ پتھر کا ہی تھا۔ میں گھبرا گیا، پھر سوچا شاید کسی سنگ تراش کا کمال ہے۔ میں عمارتوں کی طرف بڑھا، پھر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ عمارتوں میں مجسمے موجود تھے، کوئی بیٹھا ہوا تھا تو کوئی چارپائی پر آرام کر رہا تھا۔ کسی کا ایک پاؤں یوں اٹھا ہوا تھا جیسے چلتے چلتے رک گیا ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان عمارتوں میں موجود ہر شے پتھر کی تھی، بس میں ایک واحد انسان تھا جو زندہ تھا۔ ایک عمارت کے باہر دو مجسمے ہاتھ میں نیزے لیے یوں کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ میں عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت بے حد شاندار تھی۔ ایک بڑے ہال میں مجسمے اس طرح بیٹھے تھے جیسے دربار لگا ہو، اور ان کے سامنے تخت پر ایک عورت اور مرد کے مجسمے تھے۔ دونوں نے شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں حیران اور پریشان عمارت کے کمروں میں گھومتا رہا۔ ہر شے پتھر کی تھی۔ ایک سجی ہوئی خوابگاہ میں بے حد خوبصورت شہزادی سو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی جا کر اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے اسے چھوا تو پتہ چلا کہ یہ بھی پتھر کی ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پتھر کے لوگ آخر راز کیا ہے؟ اب میرا خوف کسی حد تک دور ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سب پتھر کے ہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ میں شہزادی کی خوابگاہ میں موجود تھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ ہلکی سی کرہنی کی آواز آئی۔ میرا تو رواں رواں کانپ اٹھا۔ خوف کی شدت سے یوں لگتا تھا کہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم خیال کیا، لیکن اسی وقت دوبارہ آواز آئی۔ اس بار میں نے واضح طور پر سنا تھا، اس لیے شک کی گنجائش نہ تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں نظر دوڑائی، پھر اچانک ایک کونے میں موجود شمعدان میں لگی موم بتیاں خود بخود روشن ہو گئیں۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ بھاگ جانا چاہا، مگر ٹانگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ کرہنی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز اس مسحری کی طرف سے آئی تھی جس پر پتھر کی شہزادی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی پراسرار طاقت نے مجھے اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے تکتا رہ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ پتھر کی شہزادی زندہ ہو رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ بیٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا چیخوں چلاؤں، لیکن حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔
حلق تو خشک ہو رہا تھا۔ وہ میری طرف آتی گئی۔ پتھر کی وہ شہزادی میرے پاس آ کر رک گئی۔ پھر کمرے میں آواز گونجی، اے اجنبی، خوف کو دل سے نکال دے، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم تو ہمارے نجات دہندہ بن کر آئے ہو۔ تم کون ہو؟ ابھی تو پتھر کی تھی، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں، یہ جادو کی سلطنت ہے۔ اب یہاں زندگی اور موت کا چکر نہیں چلتا، یہاں وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ یوں سمجھ لو تمہاری دنیا کا 1 سال اور یہاں کا 1 دن برابر ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ میں منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، تم نے پتھر کے جتنے مجسمے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں، مگر جادو کے زور سے پتھر کے بنا دیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری سلطنت کا سب سے بڑا جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بوڑھا تھا، میں نے انکار کر دیا، اور اس نے طیش میں آ کر سب کو پتھر کا بنا دیا۔ ان میں صرف میں وہ واحد ہستی ہوں جو رات کے وقت پتھر سے دوبارہ انسان بن جاتی ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر میں جادوگر سے شادی پر رضامند ہو جاؤں تو اسی محل کے نیچے جادوگر رہتا ہے، اسے بتا دوں۔ وہ جادوگر 1 ماہ سوتا اور 1 ماہ جاگتا ہے، یہ مہینہ اس کے سونے کا ہے، اسی لیے تو تم اب تک زندہ ہو، ورنہ وہ تمہیں کب کا جلا ڈالتا یا پھر پتھر کا بنا دیتا۔ یہ کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اے شہزادی، اس جادوگر کے خاتمے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب میرے اوزان کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ تم ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتے، تم چاہو تو اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ سامنے دیوار پر جو تلوار لٹک رہی ہے، یہ جادو کی تلوار ہے، اس سے تم جادوگر کے علاوہ اس کے قبیلے میں موجود تمام بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہو، شہزادی نے جواب دیا۔ تم اس تلوار کو استعمال کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا۔ اگر میں دیوار کے قریب جاؤں گی تو جل جاؤں گی، جادوگر نے جادو کر رکھا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ خدا نے چاہا تو ظالم جادوگر مٹ جائے گا، تو پھر تلوار دیوار سے اتار لو، میں اس خفیہ راستے تک تمہاری رہنمائی کروں گی جو جادوگر کے ٹھکانے تک جاتا ہے، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے تلوار اتار لی۔ تلوار غیر معمولی طور پر وزنی تھی اور اس کی دھار بے حد تیز تھی۔ شہزادی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور باہر چل دی۔ مختلف کمروں سے گزر کر ہم ایک کنویں کے قریب پہنچے۔ شہزادی بولی، اے رحم دل انسان، اس کنویں کی تہہ میں وہ خفیہ دروازہ ہے جو جادوگر کے اڈے تک جاتا ہے، تم تلوار دروازے سے لگا دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ خدا حافظ شہزادی، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی تاریک غار میں گرتا جا رہا ہوں۔ خاصی دیر بعد میرے پاؤں فرش سے ٹکرائے، میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے چاروں طرف پانی ہے مگر میرے کپڑے خشک ہیں۔ سامنے ایک دروازہ تھا، میں نے دروازے سے تلوار لگائی، خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جو نیچے کو جا رہی تھیں، میں اللہ کا نام لے کر چل دیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا جس سے اندھیرا چھا گیا، مگر تلوار سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی اور میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی میرے کانوں میں بھنبھناہٹ سنائی دی اور ایک طوفان کی طرح سینکڑوں چمگادڑیں چیختی چلاتی میری طرف بڑھیں۔ میں نے تلوار سیدھی کی، دوسرے ہی لمحے وہ جلنے لگیں اور غائب ہو گئیں۔ میں آگے بڑھا۔ سامنے طویل سرنگ تھی۔ جو ہی میں نے سرنگ میں قدم رکھا، چیخ و پکار کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں بدروحیں مل کر چلا رہی ہوں۔ خوف کے مارے میری حالت پتلی ہو گئی، خون رگوں میں جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کلمہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحے انسانی ڈھانچے نمودار ہوئے اور کہکہے لگاتے میری طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ڈھانچے میرے قریب آنے کی بجائے کچھ فاصلے پر رک گئے اور مجھے ڈرانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے۔ میں نے تلوار گھمائی اور تمام ڈھانچے چیختے چلاتے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے جاتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جو آگ اگلتا میری طرف آ رہا تھا۔
میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ ازدے نے قریب آ کر زبان لپ لپائی اور آواز آئی، اے آدم ذات، زندگی چاہتا ہے تو بھاگ جا، اس تلوار کو ہاتھ سے پھینک دے ورنہ میں تجھے نگل لوں گا۔ میں سمجھ گیا یہ بھی تلوار سے خوف زدہ ہے اور تلوار چھیننا چاہتا ہے۔ میں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی اور اژدہا بھی غائب ہو گیا۔ اب سفر کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ سرنگ شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی۔ میں کئی دن اس میں چلتا رہا مگر وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ 7 دن بعد اللہ اللہ کر کے سرنگ ختم ہوئی۔ میں ایک بڑے باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ شہزادی ایک چبوترے پر بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، تم بہت بہادر ہو، تم نے تو طلسم فتح کر لیا۔ یہ تلوار اب مجھے دے دو۔ قریب تھا کہ میں تلوار اسے دے دیتا مگر پھر اچانک خیال آیا کہ جادوگر سے تو ابھی ٹکراؤ ہوا ہی نہیں، طلسم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بس یہ خیال آتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ بھی جادوگر کا کوئی چیلا بیٹھا ہے۔ میں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی تو اس نے زوردار چیخ ماری۔ شہزادی کی جگہ ایک بھوتنی کھڑی تھی، کالا رنگ، بالوں میں سانپ کلبلا رہے تھے، آنکھیں اس طرح لال جیسے 2 انگارے ہوں، اس کے پیلے پیلے دانت ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے اور ان دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی، اے آدم زاد، کیوں زندگی کو دھتکار کر موت کو گلے لگاتا ہے؟ اب بھی تیری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ تلوار پھینک دے، میں تیرے لیے دولت کے انبار لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ لہرایا تو فرش پہ جگمگ جگمگ کرتے ہیروں جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ ان کی چمک دمک سے میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ ان میں ہر ہیرا بطخ کے انڈے کے برابر تھا۔ بھوتنی نے کہا، یہ سارے تجھے مل سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ تلوار پھینک دے۔ مگر میں بھوتنی کے جال میں نہ پھنسا۔ میں تلوار سونت کر اس کی طرف لپکا اور وہ شور مچاتی بھاگ نکلی۔ ہیرے جواہرات کے ڈھیر غائب ہو گئے۔ باغ سے نکل کر میں ایک کمرے میں پہنچا جس میں تابوت پڑا تھا۔ تابوت بہت بڑا تھا اور اس کا ڈھکن اٹھا ہوا تھا۔ میں تابوت کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ بھوت، چڑیلیں اور بھوتنیاں مجھے ڈرانے لگیں۔ تلوار ہونے کی وجہ سے وہ میرے پاس نہ آ سکتی تھیں۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس وقت ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اڑ جاؤں گا۔ پھر تابوت سے جادوگر نکلا۔ اس کا جسم بھینسے جیسا تھا جس پر بڑے بڑے کالے بال اگے ہوئے تھے، آنکھیں عقاب جیسی اور ناک طوطے کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناریل تھا۔ جادوگر کی آنکھوں سے خوفناکی اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ایسا زوردار کہکا لگایا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ پھر وہ بولا، تو نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا ہے، میں تجھے بھسم کر دوں گا، اب بھیانک موت کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے ناریل زور سے زمین پر دے مارا۔ ناریل پھٹ گیا۔ اس سے دھواں نکلا جس نے ایک جن کی صورت اختیار کر لی۔ وہ جن میری طرف لپکا۔ میں نے تلوار مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ پھر جو ہی جن میرے پاس آیا میں نے تلوار گھما دی۔ تلوار میرے ہاتھ سے نکل کر بلند ہوئی اور جن کی گردن کاٹ کر پھر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ جادوگر یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے موقع ہی نہ دیا اور چھلانگ لگا کر اس پر جا پڑا۔ جادوگر اب میری منت سماجت کرنے اور مجھے لالچ دینے لگا مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ ایک ہیبت ناک دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بے حد بوڑھے اور مکروہ صورت شخص کی لاش میرے سامنے تھی۔ یہ جادوگر تھا۔ کمرہ، باغ، بھوت سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں اب اس کنویں کے پاس کھڑا تھا جس میں شہزادی کے کہنے پر چھلانگ لگائی تھی۔ طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ پتھر کے مجسمے انسان بن چکے تھے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گئی۔ بادشاہ، ملکہ اور درباری سب ٹھیک ہو چکے تھے۔ شہزادی نے جب بتایا کہ میں نے ہی جادوگر کا خاتمہ کیا ہے تو وہ سب میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بادشاہ نے مجھے اپنے برابر تخت پر بٹھا دیا۔ کئی ماہ تک میں ان کا مہمان رہا۔ واپس اپنی دنیا جانے کی خواہش ظاہر کی تو بادشاہ اور شہزادی نے مجھے روکنا چاہا مگر مجھے وطن کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ عزیز و اقارب یاد آ رہے تھے۔ بادشاہ نے میرے اصرار پر مجھے واپس بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے قیمتی ہیرے جواہرات دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے ایسا لگا
جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، مگر میں نے ہدایت کے مطابق آنکھیں بند رکھیں۔ خاصی دیر بعد ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آنکھیں کھول دو، تمہارا شہر آ گیا ہے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اپنے شہر میں موجود ہوں، مگر یہ کیا؟ شہر کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، شیشے کی طرح چمکتی سڑکیں، جدید موٹر گاڑیاں۔ میں دنگ رہ گیا، اپنا گھر تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں تو بلند عمارت تھی۔ میں نے اپنے بیٹے ندیم کا دریافت کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تو بوڑھے ہو کر مر چکے ہیں۔ حیرت کی زیادتی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ چند ماہ پہلے ہی تو میں گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ شہزادی نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کا ایک دن تمہاری دنیا کے 1 سال کے برابر ہے۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ندیم کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا باپ، تو وہ بگڑ کر بولا، کیا مذاق کر رہی ہیں؟ ندیم صاحب تو میرے دادا تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، یعنی یہ میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا تھا، مگر پھر بھی عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ بیٹا میں تمہارا پردادا ہوں، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہ تھا۔ میری داستان ہی ایسی تھی کہ کوئی اس پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خود مجھے یہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے ہیرے جواہرات فروخت کر کے کاروبار شروع کر لیا، نئی شادی کر لی۔ اب میرے 2 بچے ہیں اور ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن